بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا سیریز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، ان کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، پچھلے ایک ساتھ میں آپ کو یزید کی ولی عہدی، امیر معاویہ کی موت، یزید کا خلیفہ بننے کے بعد طرز عمل اور کوفیوں کی آہوازاریوں اور مدد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزور اصرار بلانے سے لے کر ان کی خود غرضی و بدعہدی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پیش آنے والے چیدہ واقعات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھیوں، رشتہ داروں اور اہل خانہ کی قربانیوں اور شہادت کے بعد سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ساتھیوں، اگر آپ نے پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی تو اوپر دیے گئے آئی بٹن کو کلک کریں اور گزشتہ ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو لوٹ مار کرنے اور اہل بیت کی بیویوں کی کوفہ کی طرف روانگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کوفہ کے دربار میں حضرت زینب کے بیان کیے گئے الفاظ بھی بتائیں گے۔ کوفے کی گلیوں میں نیزوں پر ٹنگے سروں اور باحیا بیویوں کو بے پردہ گھمانے کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ظالم کوفیوں نے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا اور جو سامان ان کے ہاتھ لگا انہوں نے لوٹ لیا۔ اسلامی اور عسکری اصولوں کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے کمینگی کی انتہا کر دی، اور سنگدل یزیدیوں نے بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمڑے کا بستر تک چھین لیا۔ شمر ملعون نے امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، تلوار کھینچی ہی تھی کہ حمید بن مسلم نے دوڑ کر ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، ارے ظالم، کیا تیرے ہاتھ سے بیمار کو بھی پناہ نہیں؟ تو جو کچھ کر چکا وہ کم ہے، اب تو چاہتا ہے کہ نسل رسالت ہی منقطع ہو جائے۔ اس پر مردود نادم ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ خاتونان حرم دامن صبر مضبوطی سے پکڑے ہوئے اپنی بربادی کا نظارہ کر رہی تھیں۔ جب حمید بن مسلم یزیدی لشکر کے سپاہیوں اور شمر لعین کو امام زین العابدین پر حملہ کرنے سے روک رہا تھا تو اس وقت عمرو بن سعد بھی آ گیا اور اس نے کہا، خبردار، کوئی شخص اہل بیت کے خیموں میں اب داخل نہ ہو اور نہ کوئی اس بیمار زین العابدین پر حملہ آور ہو، اور جس کسی نے ان کے مال و اسباب وغیرہ میں سے جو کچھ لوٹا ہے واپس کر دے۔ اس کے کہنے پر سپاہیوں نے امام زین العابدین کو تو کچھ نہ کہا مگر لوٹا ہوا سامان کسی نے بھی واپس نہ کیا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ اہل بیت کے خیموں سے سامان لوٹنے کے بعد بھی ظالموں کی قساوت قلبی کم نہ ہوئی۔ انہوں نے تمام نورانی لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان پر گھوڑے دوڑا کر ان کے ٹاپوں سے اجسام نازنین کو پاش پاش کر دیا۔ یہ شیطنیت وہ ہے جو شیطانوں کو بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف میت کے احترام کا حکم دیا بلکہ جس قبر میں کوئی مدفون ہو اس کی توہین کرنا یا قبر پر چڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مگر ان ابلیسان زمانہ کا کیا کہنا کہ آج وہ ان اجسام مبارکہ کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر فخر محسوس کر رہے ہیں، جن کو فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو بوسہ گاہ رسول تھے۔ نہ جانے اس وقت گنبد خضرا کے مکیں پر کیا گزری ہوگی، خاتون جنت کی روح اطہر پر کیا بیتی ہوگی۔ یہ وحشت و بربریت کا مظاہرہ دیکھ کر فرشتے چیخ رہے تھے، حوریں چلا رہی تھیں، عرش الہی کانپ رہا تھا۔ قریب تھا کہ آسمان ان لعینوں پر ٹوٹ پڑتا، مگر رضا الہی ان نفوس قدسیہ کا پورا امتحان لے رہی تھی۔ نعش ہائے مبارکہ کی پامالی اور گلستان اہل بیت رسالت کی ویرانی کے بعد اب لعینان وقت کے دل کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ظالموں نے گلستان رسالت اجاڑنے کے بعد رات شباب و کباب میں گزاری۔ 11ویں کی صبح کو عمر سعد نے ان لاتعداد کوفی مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی جو انعامات دینوی اور کامرانی خوشنودی حکومت کی تمنائیں دل ہی دل میں لیے ہوئے جہنم کو سدھار چکے تھے۔ ان ظالموں کو تو دفن بھی کیا گیا مگر شہداء کی نعشوں کو نہ تو دفن ہی کیا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ہی کسی نے پڑھی، بلکہ تمام شہداء اعظام کے سر تن سے قطع کیے اور سب سروں کو نیزوں پر چڑھا کر نعش ہائے مبارک کو خاک و خون میں لت پت وہیں چھوڑ دیا گیا۔ علامہ ابو اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک یہ لاشیں کربلا ہی میں پڑی رہیں، اور پھر امام زین العابدین نے یزید کی قید سے رہائی کے بعد کربلا میں پہنچ کر انہیں دفن کیا،
اور اس عرصے میں ان لاشوں سے تازہ خون اسی طرح جاری تھا جس طرح روز شہادت جاری تھا۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ نعشوں کی بے حرمتی کے بعد عمرو بن سعد نے تمام شہداء کرام کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور ان سروں کو شمر ذی الجوشن، قیس بن اشعث، عمرو بن الحجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ محرم الحرام 61 ہجری کی 12 تاریخ کو عمرو بن سعد نے اہل بیت کے نقوش قدسیہ کو کوفہ لے جانے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کی فوج نے فوری طور پر تیاری کر کے اپنا سامان سمیٹا اور یہ لوگ اسیران کربلا کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جلوس اس راستے سے گزرا جہاں شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں تو انہیں دیکھ کر غم نصیب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے انان ضبط چھوٹ گئی اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگی، اے نانائے پاک، کیا آپ کو خبر ہے کہ کاروان اہل بیت لٹ گیا ہے؟ اے نانائے پاک، وہ آپ کے پیارے محبوب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، جس کے روح انور پر آپ بوسے دیا کرتے تھے اور جس سینے سے آپ اپنا نورانی سینہ بے کینہ لگایا کرتے تھے۔ آج آپ کے جگر کا یہ گوشہ بے گور و کفن اور سر بریدہ پڑا ہے، خدارا اس کی خبر لیجئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹیل میدان میں اعضائے بریدہ خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دلدوز فریاد سن کر سب دوست دشمن سب رو دیے۔ پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلدوز فریاد سن کر اسیر کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک تیر سا لگا۔ آپ والد ماجد کی لاش مبارک سے چمٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنے میں ایک یزیدی سپاہی نے آپ کے ہاتھوں سے بندھی رسی کو جھٹکے سے کھینچا تو آپ نے حسد بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صدا کی کہ اے ظالم ذرا ٹھہر جا، مجھے ابا جان کے وہ ہاتھ تو چوم لینے دو جو انہوں نے رخصت کے وقت میرے سر پہ پھیرے تھے، مجھے اپنے بھائیوں کی سربریدہ لاشوں کو غور سے تو دیکھ لینے دو۔ مگر ظالموں نے بیمار عابد کی ایک نہ سنی اور ایک زوردار جھٹکا دیا کہ بیمار عابد چکپرا کر گر پڑے اور آخر مجبوراً روتے ہوئے اٹھے اور شہیدوں کے سربریدہ جسموں کو آخری سلام کر کے بقلب بریاں چل دیے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس خولہ کے پاس تھا اور وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا تو عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر اقدس کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت، لوگ تو سونا چاندی لائیں اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر اقدس رکھا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک صبح کے وقت خولہ لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، دوپہر تک دوسرے سر بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے شہر میں پھراؤ اور دشمنان یزید کا حشر کوفہ والوں کو بھی دکھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت سے سوار اور پیادے جا بجا محلوں اور ناکوں پر تعینات کر دیے تاکہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ ہونے پائے۔ ابن زیاد کے حکم پر جس وقت یہ لٹا پٹا قافلہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا کوفہ کے بازاروں سے گزرا تو یہ منظر اس درجہ دلدوز تھا کہ دوست دشمنوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا، ایک کوہرام برپا تھا، انسانیت رو رہی تھی، حوران خلد اپنا دامن چاک کر رہی تھیں، فرشتے نوحہ کنا تھے۔ مخلوق خدا ان ابلیسان وقت کی خباثت کو دیکھ کر منہ چھپا رہی تھی کہ چادر تطہیر کی مالک شہزادیاں جن کے گھر جبریل امین بھی کبھی اجازت کے بغیر نہ آتے تھے، آج ننگے منہ ننگے سر اونٹوں پر سوار تھیں۔ وہ حیا بار عورتیں جن کے یہاں بڑے بڑے فرما روا زانوئے ادب طے کرتے تھے، جن کے آستانے پر زمانہ بھر کے سرکش بحالت قید آتے تھے، آج وہ خود مقید حالت میں گزر رہی تھیں۔ قافلہ کوفے کی گلیوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد دارالامارت میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو اسے دیکھ کر اس پر شیطانی مسرت طاری ہوئی۔
اور ہاتھ کی چھڑی دندان امام پر مار کر کہنے لگا، اے حسین، اسی منہ سے کہتا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت دربار میں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ اس ملعون کی یہ شیطانی حرکت دیکھ کر انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور بولے، او کمبخت، چھڑی ہٹا لے اور یہ گستاخی نہ کر۔ میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبھائے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ابن زیاد تلملایا اور چلا کر بولا، او بوڑھے، مجھے تیری صحابیت کا لحاظ ہے، ورنہ ابھی تیرا سر بھی حسین کے ساتھ ہوتا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، رسول خدا کے نواسے کا تو کوئی احترام نہ ملحوظ رکھا، اور صحابیت کا احترام تجھے ملحوظ ہے؟ دیکھ لینا کہ قیامت کے دن خدا تجھے عذاب عظیم میں ڈالے گا، تیری بخشش ہرگز نہ ہوگی اور دنیا میں تو کبھی سرسبز نہ ہو سکے گا۔ پھر آپ نے دربار میں موجود کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ افسوس صد افسوس کہ تم نے جگر گوشہ رسول کو قتل کیا، حیا بار عورتوں کو بے پردہ کیا۔ آخر تمہیں خدا کے روبرو جانا ہے، اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی توقع ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا نہ صرف عقبہ میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی تمہیں ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ دربار سے چلے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت کے تمام قیدی موجود تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس بدبخت نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے حسین کے غرور کو توڑا اور امام وقت یعنی یزید کی بغاوت کا مزہ اہل بیت کو چکھا دیا۔ سیدہ زینب نے جب لعین ابن زیاد کی یہ گفتگو سنی تو خون حیدری جوش میں آیا اور گرج کر بولی، او سگے دنیا، تو نے گلستان محمدی کو اجاڑا ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے اہل بیت کے چمن کو ویراں کیا ہے، مگر یاد رکھ نسل رسالت کبھی منقطع نہ ہوگی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ جب مؤذن اشہد ان لا محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو سیدہ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگی، او ظالم سن لے، اب بھی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ارے ظالم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر کر زندہ جاوید ہو گئے اور تو اور تیرا خلیفہ یزید جیتے جی مر گئے ہو کہ قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین پر پڑی تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالم بولا، وہ تو قتل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی علی اکبر تھے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا کہ اس نوجوان کو کیوں زندہ چھوڑا ہے، اسے فوراً قتل کیا جائے، کیونکہ میں اہل بیت کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زین العابدین یہ سن کر مسکرائے اور بولے، او بدنہاد ابن زیاد، جب تو نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، خاندان اہل بیت کی تصویر کو مٹا دیا، تو میرا قتل کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اور اب مجھے اتنے حوادث سے دوچار ہونے کے بعد دنیا میں رہنے کی آرزو ہی کب ہے؟ ظالم، مجھے بھی قتل کر کے یہ روز سیاہی بھی مول لیتا جا۔ البتہ میرے بعد یہ ضرور کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خاتونان اہل بیت کو مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ دلیرانہ جواب سن کر ابن زیاد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور بولا، اچھا اسے بھی عورتوں کے ساتھ زندہ رہنے دو۔ جس مردود نے شبیہ مصطفیٰ کو مٹا دیا، خاندان اہل بیت کو اجاڑ کر رکھ دیا، نواسہ مصطفیٰ کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاش پاش کیا، اس شقی القلب میں رحم کہاں تھا؟ یہ تو صرف اور صرف منشا الہی تھی کہ نسل رسالت قائم رہے۔ وہ جب بچانے پر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تلوار سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے، اور امام زین العابدین کو کربلا میں شمر لعین کی تلوار سے، کوفہ میں ابن زیاد بدنہاد کی تیغ جفاکار سے، اور دمشق میں یزید پلید کی تیغ آبدار سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد مجلس سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور منبر پر چڑھ کر کہا، شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے یزید کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی، اور کذاب بن کذاب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی اور قتل کیا۔ اس ملعون کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے ایک بزرگ تھے اور دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن مسجد میں ذکر و اذکار اور نماز پڑھنے میں گزارتے تھے، وہ بہت بے تاب ہو کر اٹھے اور بھرے مجمع میں کہا،
او ابن مرجانہ، تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب تھا۔ تم لوگ اولاد رسول کو قتل کرتے ہو اور باتیں ایسی کرتے ہو جیسے صدیقین ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اس کو پکڑ لو۔ سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت تو اس کی قوم کے لوگوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر بعد میں ابن زیاد نے ان کو بلوایا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم پر عمل کیا گیا۔ تو ساتھیوں، اس المناک داستان کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ اگلے واقعات کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ ہمارا مقصد مستند ذرائع سے تحقیق کر کے اسلامک ہسٹری آپ تک پہنچانا اور نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یوم عاشورہ کے بعد کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔